زمین و آسمان سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیے؟ کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی؟ فرشتے، جن اور انسان کس کس چیز سے پیدا ہوئے؟ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد؟ ابلیس کون تھا؟ تخلیق کائنات اور تخلیق آدم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جانے یوٹیوب چینل۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوئے۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا صبح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، لکھ، چنانچہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یمن سے کچھ لوگ آئے اور سوال کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ علماء کرام کا بیان ہے، قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اور اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معرض وجود میں آتی گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے، اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین پر پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیاں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا سے آخر تک جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا، اور آخری نمبر انسان کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 5 میں اس کا نص ملتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو
کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالی سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس ملعون بھی جناتوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندر کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کی ہر بر اعظم سے جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔